اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم 15ویں پارے سبحان الذی کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی۔ مکی صورت ہے، یہ 111 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ مکی دور کی سورہ ہے یہ اور ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون قرآن پاک پر ایمان کی دعوت ہے اور بنی اسرائیل کی مثال کی روشنی میں اہل مکہ کو تنبیہات ہیں۔ ہجرت اور اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کی بشارت ہے، لہٰذا اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی پیش کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ دیکھنے اور سننے والا۔ آیت نمبر 1 میں سفر معراج کا حوالہ ہے کہ 13 نبوی میں اللہ تعالیٰ ایک رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی مسجد حرام سے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر 7 آسمانوں پر لے کر گئی، مختلف انبیاء سے ملاقات کروائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر نماز اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ سفر معراج کی تفصیلات مستند احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور جس پر آج پھر بنی اسرائیل یہودی قابض ہیں اور اہل فلسطین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ جبکہ سورت کے آخری حصے میں جو منشور ہدایت اس سفر میں آپ کو دیا گیا اس کی طرف رہنمائی بھی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 2 سے اور 10 تک بنی اسرائیل کی تاریخ، ان پر آنے والی مسلسل سختیوں اور عذابوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ قریشی مشرکین کی قیادت کو پھر اس نے سمجھایا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے اندر بد اخلاقی، بے حیائی، بد کرداری پھیل گئی تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، سرکشی کی، وعدہ خلافیاں کی، ان سب کی وجہ سے اللہ نے انہیں بار بار عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ سدھر جائیں، انہیں تنبیہات کی کہ یہ باز آ جائیں، اور اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ مثلا اللہ نے ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے، دوسری قومیں مسلط کر دیں جنہوں نے بہت زیادہ خوریزیاں کی، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء علیہ السلام بھیج کر انہیں تنبیہات کرتا رہا، لیکن یہ مفسد قوم سنبھل نہ سکی۔ ہمیں بھی اس کی روشنی میں غور کرنا چاہیے، اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج امت مسلمہ پر جو ظالم اقوام مسلط ہیں اور مسلمان اسی طرح کی حکومتوں کے زیر اثر ہیں، کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ اسی کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، یعنی مسلمان اس طرح کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کو تھام لیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جیسے اسے خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی کفار مکہ کی احمقانہ باتوں کا جواب ہے جو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ بے وقوفوں، خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے؟ اس کے ساتھ لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرتے تھے۔ حالانکہ ابھی انہی کفار میں سے بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس میں ہم دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ اکرام کے نام موجود ہیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز بے صبرا واقع ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی فوری ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔ اس آیت میں کتنی رہنمائی اور روشنی ہمارے لیے ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور اقوام کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے جو کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور قیامت کے روز پیش کر دیے جائیں گے، اور انسان سے کہا جائے گا کہ وہ خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے جو اس نے خود مرتب کیا ہے، لہٰذا جو ہدایت قبول کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا نقصان بھی اس کا اپنا ہی ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جیسا کرے گا ویسا اس کا نتیجہ پائے گا۔ اور اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی کائنات میں زمین کی حیثیت ریت کے ایک ذرے کی سی ہے۔ ساری زمین والے اگر اصلاح کر لیں، اچھے بن جائیں، اس کی بادشاہت ویسے ہی رہے گی، انسان اپنے نیک اعمال سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر پائیں گے اور سب کے سب گمراہ ہو جائیں تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی کائنات ویسی کی ویسے ہی قائم رہے گی۔ ہدایت کے راستے پر چلنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قوموں کی تباہی کا سبب ان کے کھاتے پیتے اور مؤثر طبقے کا بگاڑ ہے۔ ان کو مترفین کہا گیا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں۔ لہٰذا جو معاشرہ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مؤثر افراد کون ہیں، اور اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق اور بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے۔ البتہ اخروی لحاظ سے ہر ایک کا انجام اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک وہ بڑے بڑے اصول پیش کیے گئے ہیں جن پر اسلام پوری نظام زندگی کی عمارت قائم کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ منشور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا گیا تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست بننے سے قبل آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں، اور جو ریاستیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کا منشور بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ کل 14 احکامات ہیں جس میں سب سے پہلا بنیادی حکم وہ حقوق اللہ کا ہے، یعنی حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی۔ خاص طور پر سب سے پہلی بات فرمائی کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اور یہ الہ ہونا صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اس پورے نظام کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اسی کا قانون شریعت ملک کا قانون ہوگا، اور یہی وہ عہد ہے جس کا اعلان کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو حکومتیں ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح اس کو سیکولر بنا دیا جائے اور اس کا اسلامی تشخص ہے اس سے دستبردار ہو جایا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح کی وعدہ خلافی ہے، ہمیں اس پر اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اور اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں اس کی تفصیل ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ وعدہ خلافی کی تو اللہ نے کس کس طرح ان کے اوپر سختیاں مسلط کیں۔ دوسرا حکم جو حقوق العباد میں سے ہے، اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ نرمی، ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی بات کرتا ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کی بات کرتا ہے۔ تیسرا حکم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں اور مساکین کو ان کا حق دو، اللہ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت اور مسلمانوں کی زندگی کے آداب اور خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اجتماعی زندگی میں صلہ رحمی، باہمی تعاون، ہمدردی، حق شناسی وغیرہ ان اقدار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ان کی آبیاری کی جائے، جیسے کہ بعد میں مدینے میں اسلامی ماحول اور معاشرہ بنا اور ان ساری چیزوں کی پابندی کی گئی۔ چوتھا حکم انفرادی اور اجتماعی معیشت کے استحکام کا اصول ہے کہ کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ اگر مستحقین کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ چھٹے حکم میں کہا گیا کہ کنجوسی نہ کرو اور نہ اسراف کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ یہ تینوں دفعات مل کر اعتدال سکھاتی ہیں
یہ خرچ ایسا ہو جس میں نہ بخل ہو اور نہ فضول خرچی ہو۔ عیاشی اور ریا کے لیے خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا، یہ سب شیطان کے بھائیوں کے کام ہے، اور پھر بعد میں اسلامی معاشرے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ 7واں حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے جن کے اندازے کر کے فیملی پلاننگ کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ ہم اگر آج کل اشتہارات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گندم اتنی پیدا ہوتی ہے، آبادی اتنی ہو گئی ہے، اب زیادہ ہو گئی تو کہاں سے کھائیں گے۔ اس رب کائنات نے توانائی کے اتنے ذرائع مہیا کیے ہیں کہ خود ہمیں بھی اندازہ نہیں کہ کتنے معدنی ذخائر ہمارے قدموں تلے موجود ہیں۔ اکثر رپورٹس آتی ہیں کہ کوئلہ اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں کہ نسلوں تک کے لیے بجلی اور دیگر وسائل زندگی مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع معاش اتنے ہیں کہ انسان کے اندازے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے رہے ہیں اور وسائل زندگی نئے سے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ منشور اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی ترکیبیں سوچنے کے بجائے ان تعمیری کوششوں کو بڑھائے جن میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے، برکت ہوا کرتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص دنیا میں آتا ہے تو ایک منہ اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے، اگر کھانے کے لیے ایک منہ ہے تو کمانے والے دو ہاتھ لے کر آتا ہے۔ تو اس کے ان دو ہاتھوں پر توجہ دی جائے اور ان ذرائع کو بڑھایا جائے جس کے ذریعے چیزوں میں افزائش ہو، بجائے اس کے کہ ایک منہ کو کم کر دیا جائے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورہ اعراف میں اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین بھی رزق اگلے گی اور آسمان سے بھی رزق برسے گا، لیکن تقویٰ کی شرط ہمیں پوری کرنا ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے مخاطب افراد اور معاشرہ اور حکومت سب ہی ہیں۔ فرد بھی ان چیزوں اور کاموں سے بچے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، بے پردگی، بے حیائی، فحش لٹریچر، فحش موویز، مخلوط معاشرت۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ خاص طور پر جو انٹرنیٹ آج ہم استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ، رمضان میں خاص طور پر اپنے نفس اور اپنی نگاہوں کی تربیت کرنا ہم پر لازم ہے۔ معاشی اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ضمن میں تربیت کریں، قانون سازی بھی کریں، اجتماعی ماحول کی اصلاح بھی کریں۔ حکومت زنا اور مخلوط اداروں کے بارے میں قانون سازی کرے اور اسلامی حدود کے قوانین بھی نافذ کرے۔ اس کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ قتل کا ارتکاب نہ کرو، مال یتیم کے بارے میں احتیاط کرو، عہد کی پابندی کرو، پیمانے پورے تولو۔ ایک اہم ترین آیت ہے کہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ چلو، علم کی پیروی کرو۔ اپنی خواہشات اور اپنے ظن کے پیچھے لگ جانا دراصل شیطان کی کامیابی ہے۔ پھر 14ویں نمبر پر حکم دیا گیا ہے کہ جباروں اور سرکش لوگوں کی روش سے بچو۔ بنی اسرائیل جب اپنے جبار اور سرکش لیڈرز کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چلے تو گمراہی کا شکار ہوئے اور اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آئے۔ عوام اور حکمران دونوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس روش سے بچیں۔ آخر میں اللہ عز و جل نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں ورنہ ہم ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر جہنم کا شکار بنا دیے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا منشور جس پر اسلامی حکومت اور ہر سیاسی جماعت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمام افراد بھی، قوم اور حکومت اس کو پیش نظر رکھیں تو یقیناً ہمارے ملک میں جو تبدیلی آئے گی وہ بہت بہترین تبدیلی ہوگی، بہت خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے گا اور ہمارے ارد گرد کی دنیا انتہائی خوبصورت ہوگی۔ ہمیں یہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے اور ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے کوشش اور جدوجہد بھی کرنی چاہیے، اور قرآن ہمارے لیے بنیادی ذریعہ ہے۔ مشرکین مکہ کے اعتراضات دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ آیت نمبر 40 سے اور 60 تک مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے شرکیہ عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، غلاف ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ رسالت اور آخرت کے انکار پر انہیں دلائل دیے گئے ہیں، انہیں شیطان سے چوکنا رہنے اور زبان سے بہترین بات نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تخلیق آدم کا قصہ سنا کر ابلیس کے دام اور جال بتائے گئے ہیں کہ ابلیس کے سوار اور پیادے یعنی ابلیس کے کارکنان جنوں اور انسانوں کی مختلف شکلوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں
اور کس طرح وہ انسانی دنیا میں نقب لگا رہے ہیں، وہ کس طرح مال اور اولاد میں اپنا حصہ لیتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر، حلال اور حرام کے ضابطوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کماتا اور خرچ کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ شیطان کے بندے بنتے ہیں۔ اور شیطان کے حربے بتانے کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا، لہٰذا توکل کے ساتھ اللہ کے خالص بندے بننے کی ہم کوشش کریں۔ روز قیامت ہر انسانی گروہ کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیشوا، ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہم کن کو فالو کر رہے ہیں اور کن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے 77 میں قریش مکہ کی ان چال بازیوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑنے کے لیے وہ کر رہے تھے، اور پھر انہیں کہا گیا ہے کہ خود ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، اور یہ پیشگوئی جلد ہی پوری ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینے میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پھر مسلمانوں کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے نماز، قرآن، تہجد کے ذریعے تعلق باللہ استوار کرنے کی اور اس سے مدد لینے کی ضرورت پر توجہ دلائی گئی ہے۔ آخری آیات میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مشرکین کو غیرت دلائی کہ اہل علم اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ پھر نماز اور قرآن کو درمیانی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو اسباق ہمارے لیے اس صورت کے اندر ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی وعدہ خلافی ہمیں نہیں کرنی، پاکستان کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنانا ہے، اپنی انفرادی زندگی اور ملک میں وہ منشور نافذ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں نافذ کیا۔ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے، نماز، قرآن اور تہجد سے مدد لینی ہے، اور اللہ کا ذکر بکثرت کرنا اور اس کی بڑائی بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ کہف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور 15ویں پارے کے اندر ہی اس کی 74 آیات موجود ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ سورت فتنہ دجال سے حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیروکاروں کو دجال کے فتنے سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اس کو پڑھا کرتے تھے۔ دجال ایک خاص شخصیت ہوگی، مگر اس کے آنے سے پہلے منکرین اسلام خصوصاً یہود کی جانب سے اس کی آمد کے لیے اسٹیج سجایا جائے گا۔ پہلے نشانیاں ظاہر ہوں گی جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل دھوکا، یعنی کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے ویسی نہ ہو، ایک فریب، اٹریکٹیو کوٹنگ کے ساتھ ٹیمپٹیشنز پیدا کی جائیں گی، اور یہ پیدا کی جا رہی ہیں جس سے لوگ دھوکا کھائیں گے۔ سارے ماحول میں قرآن کی رہنمائی سورہ کہف کی آیات بہت قیمتی ہیں، جو ہر دھوکے اور فریب کا پردہ چاک کر کے حقیقت کو سامنے لاتی ہیں۔ دجال کے فتنہ دراصل مادیت کا فتنہ ہوگا۔ آج پوری دنیا پہ نظر ڈالے تو مٹیریلزم کی لپیٹ میں ہے یہ دنیا۔ آیت 7 میں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی سر و سامان ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، یقین کے لیے دیکھنے، سننے، چھونے کی شرط رکھتے ہیں۔ وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کو نہیں سمجھتے، یہ مادہ پرست ہوتے ہیں۔ دراصل ایمان کے مد مقابل مادیت کے نظریے کے درمیان ایک کشمکش ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان باللہ بھی رکھتے ہیں، بالرسول بھی رکھتے ہیں، بالآخرت بھی رکھتے ہیں،
اور ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ ایک دنیا وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک دنیا وہ بھی ہے جو فی الوقت ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مثلاً قبر کی منزل، روز محشر، آخرت، برزخ کا عالم، جنت، دوزخ، سب سے بڑھ کر ذات باری تعالیٰ۔ مگر یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب اسی طرح حقیقت ہے جیسے نظر آنے والی دنیا، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا اظہار سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ مشرکین ان تمام حقائق پر ایمان لا کر اپنے آپ کو گمراہی اور تباہی سے بچا لیں۔ اور انسانوں میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہ مادیت کے فتنے کا شکار ہیں، اور ان دونوں نظریات کے اثرات انسان کے عقائد پر، اس کے اعمال پر، اس کے اخلاق پر، اس کی نفسیات پر، اس کی گفتگو پر، اس کی ترجیحات زندگی پر ہوتے ہیں، اور فرد سے لے کر معاشرے تک، اور معاشرے سے لے کر اقوام تک، اور اقوام سے لے کے پوری دنیا آج ہمیں مادہ پرستی کا شکار نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 7 میں یہی بات کہی کہ یہ ساری دنیا کی جو چکا چوند ہے وہ اس لیے کہ ہم تمہیں آزما کر دیکھیں۔ اللہ جانچتا ہے، اللہ پرکھتا ہے، اللہ شارٹ لسٹ کرتا ہے، چنتا ہے کون میرے خالص بندے ہیں، کون اللہ کی جنت کے حقدار بندے ہیں، جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کا ایمان سلامت رہتا ہے، جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں جو واقعات آئے ہیں دراصل ان میں عقیدے یا ایمان، مال کی، علم کی، طاقت یا اختیارات کی آزمائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور دراصل ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب بھی دیتا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کون تھے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے ہدایت میں ترقی عطا فرمائی تھی۔ وہ جس دور میں تھے ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے ایمان کے لیے تھریٹ تھا کہ یا تو وہ اپنی قوم کے دین پر آ جائیں ورنہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، مگر وہ اپنے عقیدے اور ایمان پر جم گئے۔ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگی اور ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان پر 300 برس کے لیے نیند طاری کر دی، ان کی حفاظت کا سامان کیا، اور بعد ازاں ان کو بیدار کر دیا تاکہ دنیا حقیقت جان لے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں جو سبق ہمیں ملتے ہیں یہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کا ایمان، اللہ نے دور نوجوانی کو، یوتھ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سورہ یوسف کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نوجوانوں کے ایمان کا اللہ نے خصوصیت سے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آخرت میں ہر فرد سے اس کی نوجوانی کی مشغولیات کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، جو اس کے راستے میں ثابت قدم رہتے ہیں، جو اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بعث بعد الموت کے عقیدے کو ثبوت ملا اس واقعے سے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو ضرور کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے جس کا اظہار ہماری زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ 2 اشخاص، 2 نظریات کے نمائندے۔ ایمان والوں کا رویہ دنیا اور مال کی بابت کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں بتاتا ہے، اسی طرح کہ مادہ پرستوں کا رویہ مال و دولت کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایک بہت بڑے باغ کا مالک متکبر دولت مند شخص تھا، جو اس دولت کو اپنا استحقاق سمجھتا تھا کہ دنیا میں بھی میری چاندی ہے، یہ مال میرا ہے، میرے زور بازو کی کمائی ہے، اور اگر کوئی آخرت ہوگی تو وہاں بھی میں فائدے ہی سمیٹوں گا۔ جبکہ دوسرا جو باغ والا تھا گو کہ مال و دولت میں وہ کم تھا مگر ایمان والا تھا، اور اس نے سمجھایا کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے یہ محض اللہ کی عطا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، مگر متکبر شخص نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ نے اس کے سرسبز باغ کو تباہ کر دیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔
اس واقعے میں دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح اللہ کو بھولنے پر یہ باغ اجڑ گیا، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ختم ہونے والی چیز کے سحر میں گم ہو کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو نہ بھولیں۔ یہ مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی اللہ کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہاں جتنی چیزیں وسائل زندگی تمہیں دیے گئے ہیں، مال اور اولاد دیا گیا ہے، یہ اس لیے کہ تم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتے ہو، آخرت کے لیے بہترین نیکیاں جمع کر سکتے ہو، پھر یہ ہنگامی آرائش جو ہے یہ پائیدار نیکیوں میں منتقل ہو جائے گی اور یہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں تمہیں بہت بڑھا کر ملے گی۔ تو یہ دراصل ایمانی رویوں کا تقاضا ہے۔ مادیت کے ان فتنوں سے بچنے کے لیے 6 اہم چیزوں کی طرف اللہ توجہ دلاتا ہے کہ یہ بڑے کی پوائنٹس ہیں، ہم ان کو نوٹ کریں، ان پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرو، اور تلاوت کے اندر پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا تمام چیزوں کا مفہوم موجود ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں، اس کی آیات میں کوئی رد و بدل نہ کرو۔ تیسری چیز، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحبت صالح اختیار کرو، صالح اجتماعیت اختیار کرو، کیونکہ اس کے اثرات انسان کی پوری شخصیت پر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اچھے دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ۔ اور پھر چوتھی چیز جس پہ اللہ توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ جو بال نے کہا نا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ پانچویں چیز اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کی لیڈرشپ نہ اختیار کرو، یعنی ان کے پیچھے نہ چلو، اللہ سے غافل لوگوں کو اپنا رہنما نہ بناؤ۔ یہ لوگ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کی پیروی کرو گے تو تم خود بھی بہک جاؤ گے۔ اور جو چھٹی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ پھر اس طرح کے افراد کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، نہ نظریات کے اندر، نہ اخلاق کے اندر، نہ رویوں کے اندر، نہ تہذیب کے اندر، یہ سب کچھ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام اعتدال کا رویہ اختیار کرنے پر متوجہ کرتا ہے۔ سورہ کہف کے باقی 2 واقعات حضرت موسیٰ اور خضر اور دوسرا ذوالقرنین کا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم 16ویں پارے میں لیں گے، اور ہم اختتام پر اب ان دعاؤں کو دہرا لیتے ہیں جو اس 15ویں پارے میں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی دعا سورہ بنی اسرائیل کی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ کہو اے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے یہاں سے زور و قوت کو، ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ مدینہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اقتدار اس لیے کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر سکے۔ اور پھر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔